خانواده شهزادی کو ہیں ان کی آواز بلند سلام پڑھیں صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح المولد الحق بالحق ابو القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المنتخبین المعصومین الذین أنعم الله عليهم بالصبر وطهرهم تطهيرا واللعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر من السماء والأرض صلى الله آپ تمام حضرات درود کی فضیلت سے اور آج کی رات کی عظمت سے یقیناً واقف ہیں۔ میں ایک مبتدی طالب علم ہونے کی حیثیت میں امام معصوم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم نے شکر ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ ایک مل کے آواز بلند سلام پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ محمد علماء کرام تشریف فرمائیں۔ درود رزق میں برکت اور تبادلت اور معاملات میں آسانی کا باعث بنتا ہے۔ سارے حضرات مل کے آواز بلند سلام پڑھیں محمد معزز مہمان گرامی کی آمد میں بھی مل کے سلام پڑھیں محمد خدا بند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں اس عظیم ترین اور مقدس ترین رات کہ جس جیسی رات خدا نے کوئی اور نہیں بنائی، یعنی کوئی نہیں کائنات میں ایک بھی ایسا کہ جو کہے کہ 12 مہینوں میں باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں سے کوئی ایک مہینہ بھی ماہ رمضان کے برابر، کوئی بھول کے بھی نہیں کہتا کہ کوئی اور مہینہ ماہ رمضان کے برابر، اس لیے کہ اللہ نے اس مہینے کو سید الشہور قرار دیا۔ جس مہینے کو خدا سید کہتے پھر باقی اللہ کے بنائے ہوئے مہینے بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ ہے کائنات میں کوئی جو کہے کہ بدھ اور جمعہ برابر ہے؟ اب ساری دنیا امیر شام جیسی چبل تو نہیں ہوتی۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے، جان کے صبح جو اپنے مقدر کو بتا دیں، خدا ہاتھوں میں سلامت رکھے جو علی کے فضائل میں بتا دیں۔ مجھے اس رات کی عزت کی قسم ہے، علی کے فضائل میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے علی خیرات دے رہا۔
سے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹنا. کائنات کا سب سے عظیم وظیفہ ہے یا علی کہنا. ہر شریف کی شرافت کی علامت ہے یا علی کہنا. ہر اچھی ماں کی اولاد کی نشانی ہے یا علی. یہ بندے یا علی نہیں کہہ رہے, آنکھوں یا علی کے یا علی آنکھوں علی 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 اعتکاف ایک عبادت اور 3 دن کے اعتکاف کے لیے معصوم امام کا فرمان ہے کہ جو خوشنودی پروردگار کی خاطر 3 دن مسجد میں اعتکاف کرے, اجر کے طور پر خدا اسے ایک مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے. لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے کٹ جاؤ اور خالق سے جڑ جاؤ. ذکر کرو, روزہ رکھو, تسبیح کرو, تلاوت کرو, صرف اللہ کا ذکر. آج کل تو بندے اعتکاف سے بیلنس بنواتے ہیں. میں اعتکاف میں ہوں, بیلنس بھیج دوں. ایسے اعتکاف کا کیا فائدہ؟ خدا سے رابطہ رکھو, مخلوق سے رابطہ ختم کرو. منت کر کے ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں, جب تک کفن کا کپڑا چہرے کو بند نہ کر لے, اس حدیث کو یاد رکھنا. تمہارے چھٹے امام نے فرمایا ایک مرتبہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. جمعے کو خدا نے سید الایام فرمایا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جبرائیل اور دوسرے فرشتے برابر ہیں, کیونکہ جبرائیل کو خدا نے سید الملائکہ قرار دیا. پتہ چلا کہ جس کے نام کے ساتھ سید لگ جائے تو پھر دوسرا خدا کا بنایا ہوا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ماہ رمضان ہے, شیطان قید ہے, لیکن مولوی آزاد ہے. میں سارے مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, سروں پہ قرآن رکھ کے لیلۃ القدر کی قسم کھا کے بتاؤ, جب بدر اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے, جب گیتا اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے, جب شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے, تو فرزند عمران اور نسل حرام برابر ہے. مقابلہ کرنے والوں کو تم برداشت کرتے ہو. علی کائنات کی وہ عزت معاف ہستی ہے. حتی اذا تولا وادی النمل, چونٹیوں کی وادی سے اللہ کا نبی گزرا, سلیمان ابن داؤد. ایک چونٹی نے آواز دے کے کہا, چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ.
سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونگتا ہوا نہ چلا جائے. کسی نے سنا؟ نبی نے. ساتھیوں نے نہیں سنا. یہ جو لوگوں پہ صحبت کا اثر چھایا ہوا ہے کہ صاحب صحبت کا اثر ہوتا. تمہیں کس نے کہا کہ صحبت کا اثر ہوتا؟ یوسف ساری زندگی کافروں میں رہا, علیہ السلام رہا. یوسف کے بھائی نبی کے ساتھ رہے. اسے سمجھ آئے میرے سامنے. علی کے فضائل میں منت نہیں کی جاتی ہے, بولو گے نہ بولو. یہ تو ہر جزا و احسان نہیں ہے میرے سامنے. تم دنیا میں علی کے لیے بولو گے, علی قبر میں تمہارے لیے بولے. جسے یہاں شرم آتی ہے علی کے لیے بولنے کے لیے, علی کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں. پوری کائنات لا الہ الا اللہ نہ پڑھے, پوری کائنات لا الہ الا اللہ نہ پڑھے, نہ اللہ کی وحدانیت کو فرق ہے, نہ اللہ کی کبریائی کو فرق ہے. میرے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اسے سجدہ کرے یا نہ کرے, کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے یا نہ پڑھے. یاد رکھو علی کی ولایت کے دشمنوں, مجھے لعنت القدر کے مقدس پھیروں کی قسم, علی بھی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. پوری کائنات علی جن و علی اللہ نہ پڑھے, علی کی ولایت کا کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی مانے تب بھی علی علی ہے, کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے. جس کا عقیدہ ہو وہ بولے گا, منہ نہیں کھولنا. بات یقین کی ہو تو بولنا. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں, کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں. پوری کائنات علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا خوش نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا خوش. عقیدہ ہو, چونٹی کی آواز کو نبی نے سنا, صحبت والوں نے کیوں نہیں سنا؟ اگر تمہاری اتنی ضد ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے تو آسیہ کیوں نہیں بگڑی؟ روزوں سے انسان تھکتا نہیں ہے, تقویٰ آتا. گھبرا کے نہیں, توجہ سے سنو. بی بی آسیہ فرعون کے گھر رہی اور مومنہ رہی. یہ ہوتی ہے رحمان کی قمیضیں. فرعون کے گھر رہ کے بھی ایمان خراب نہیں ہوتا, اور کچھ ہوتی ہے شیطان کی قمیضیں. نبی کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں. برکت ہے ادارے منہاج الحسین کی کہ آپ اتنے بڑے علمی مرکز میں بیٹھے ہیں, تو یہ آپ کی معرفت کا حال ہے. میں نے نام تو نہیں لیا. کون نبیوں کے گھر رہ کے ٹھیک نہیں؟ یہ ادارے میں بیٹھنے کی برکت ہے. آپ سمجھ گئے میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں, میں لوط کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. رحمان کی کنیز ہوگی تو فرعون کے گھر بھی مومنہ رہے گی. نمائندہ شیطان نہیں تو نبی کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں, دل ٹیڑھا ہی رہے گا. صحبت کا اثر نہیں. ساتھیوں نے نہیں سنا, نبی نے سنا. تم کہتے ہو کہ
ہم محمد جیسے، محمد ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ میں نے کہا پھر حضور بیوی کو بھابھی بھی کہہ کے دکھاؤ۔ بڑے بھائی کی بیوی بھابھی ہوتی ہے۔ اللہ باپ نہیں کہنے دیتا تم بڑا بھائی بنائے پھر رہے ہو، کیونکہ تمہیں حسد ہے میرے کے ساتھ، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میرا نبی کس کا بھائی ہے۔ یہ تو تم نے اپنی میٹرک کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب مسجد نبوی کے تعمیر ہو جانے کے بعد پیغمبر اعظم نے بردرہڈ قائم کیا، بھائی چارہ بنایا، تو ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی محبت ملتی تھی، جن کی شہریت ملتی تھی، جن کی شخصیت ملتی تھی، جن کا کردار ملتا تھا، جن کے منصوبے ملتے تھے۔ میں کسی چھوٹے ادارے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں حوزہ علمیہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کے ہاتھ پکڑا، ابو سر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر علی رو رہے تھے، پیغمبر نے آ کے کہا ماذا جبکی کو کہ جاؤ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ رو نہ تو کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ پیغمبر نے اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، سینے سے لگایا، آنکھوں کے درمیان چھپا اور چوم کے کہا یا علی اگر علم میں کوئی تیرے جیسا ہو۔ سینے کی پوری طاقت کے ساتھ بدنیت بندہ نہیں، نیک نیتی سے پورے 5 مرتبہ مقدر لکھوانے کے لیے زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سنا نبی نے چونٹی کو بلوایا، ہتھیلی پر چونٹی تھی، بے غیرت نہیں تھی، بھاگی نہیں۔ آپ ایسے زیادہ چپ کر جائیں، نبی کے سامنے بھاگنے والے غیرت مند کر بھاگی نہیں، رک گئی۔ فرمایا قصص الانبیاء تو افضل ہے کہ میں؟ کہاں اتنا بڑا نبی، کہاں چھوٹی سی چونٹی۔ سوال دیکھیے، تو افضل ہے میں؟ کیا لگی اس وقت میں چہرے کو سلامت رکھے، جو علی کے فضائل میں خوش ہوتے ہو خدا تمہیں خوش رکھے، جو علی کے فضائل میں خوش ہوتے ہو بی بی تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ میرے بھائی نگر محمد خان کو اولاد مدینہ عطا فرمائے، جو دعائیں جس کے دل میں ہیں امیر المومنین کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول ہو۔ ادادارہ نے امیر المومنین فکرہ سنا، کہنے لگی اس وقت میں افضل ہوں۔ سلیمان بن داؤد نے فرمایا دلیل پیش کر، کہنے لگی آپ کے قدم ہے مٹی پر، میرے پاؤں ہے نبی کی ہتھیلی پر۔ بولے گا وہ جس کی آواز
علی کو اچھی لگتی ہوگی، جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہوگا۔ آپ کے قدم ہیں مٹی پر، میرے قدم ہیں نبی کی ہتھیلی پر، تمہیں سلیمان کی ہتھیلی پر بیٹھی ہوئی چونٹی نظر آ گئی، محمد کے دوش پر کھڑا ہوا علی بے شک اونچا کریں۔ بے شک کسی کو چوری نہ کرنے دیں، کیونکہ چور جڑے ہوئے تو ہیں، چوری کرنا چاہتے تو ہیں، اور ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے۔ کتے میں بھی وفا ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے۔ نو دفعہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے پوچھا تھا صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر ہے قرآن فہمی کا شوق تو ہوگا، نہ ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ ہم حوصلے جان رکھتے ہیں۔ 9 مرتبہ پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر دفعہ ہی حضور نے بٹھا دیا۔ اب خالی آڈینس یہ نہیں ہے، تو ویڈیو کا دور آیا ہے، اور جب سے نیٹ شروع ہوا ہے پوری دنیا میں بات جاتی ہے۔ پوری ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں ان کی سرپرستی میں عرض کریں۔ 9 مرتبہ انہوں نے پوچھا، ہر دفعہ اٹھے صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ 10ویں مرتبہ نبی نے فرمایا آپ پوچھو، کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے۔ سلامت رہو آباد ہو جاؤ، مولا تمہیں سلامت رکھو، علی اکبر کے سب کے سلامت رہو، کیونکہ مسجد میں میرا مولا علی آ گیا تھا۔ حضور نے فرمایا آپ پوچھو۔ اب انہوں نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ اٹھے، پورے کے پورے علی کی طرف مڑے، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا ان ھذا صراطی مستقیما۔ گھبرائے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں، کروڑ شکر ہے اللہ کے کہ جو ہم سے دشمنی کرتا اوقات اور حیثیت کیا، خود کو طالب علم بھی کہے تو شرم آتی، مبتدی طالب علم بھی نہیں۔ فخر اس بات پہ کہ ہمارا ہر دشمن اس لیے دشمن ہے کہ علی کی ولایت پڑھتے ہیں۔ پیغمبر نے بتایا کون ہے صراط مستقیم؟ علی۔ شیطان کیا کہہ کے آیا تھا؟
کمینہ ہے شیطان، آپ کو پتا تو ہے. اصلی عبادت چھوڑ کے نقلی لمبی لمبی عبادت خلق کرتا. میں نے یہ آسٹریلیا میں بھی فکرہ پڑھا تھا. میں نے کہا یہ 2020 آسٹریلیا کی ایجاد نہیں ہے، یہ آپ نے تراویحوں کی نقل ماری. یہ آئیڈیالوجی شیطان کی ہے. یہ واجب والا ایک سجدہ چھوڑ دے، چپے چپے پر سجدہ کروں گا. خدا نے فرمایا عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی ہو. اتنی عقل تو طارق عزیز صاحب میں بھی ہے. جی ہاں، انہوں نے نیلام گھر میں پوچھا تھا تراویح کس کے دور میں شروع ہوئی؟ کسی نے اٹھ کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جواب غلط. خاتون نے کہا حضرت ابو بکر. جواب غلط. ایک بزرگ اٹھے جن کی محبت کی وجہ سے داڑھی بھی تین ہی جگہ سے نکلی ہوئی تھی. محبت ہو تو ایسی ہو، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی. انہوں نے کہا حضرت عمر. انہوں نے کہا الیکٹرا. ہمیں کوئی ضد نہیں، آپ پڑھیں 40 پڑھیں. 10 منٹ پہلے کبھی کوئی جھگڑا نہیں، آپ آدھا گھنٹہ پہلے کھولیں. یہ تو بے وقوف ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ٹھہر جاؤ ہمارے ساتھ کھولنا. علی کی ولایت نہ ہو آدھی رات کو بھی کھولے تو کوئی فائدہ نہیں. عقیدہ ہے تو اس غریب کو جلدی کھول لیں تو بیچارے کو. جو غریب عصر پڑھ کے کھجور ہاتھ میں رکھے. جی کس پر جی؟ ہاں جی وہ صاف قرآن ہے. سارا سال ہمارا سر کھاتے. ماتم قرآن سے دکھاؤ، زلزلہ قرآن سے دکھاؤ. یہ روزے کا ٹائم ہم تمہیں قرآن سے نہیں دکھاتے. اتم الصیام الی اللیل. ویسے پورا سال مولوی کہتے ہیں لیلا کالی تھی. ایک مولوی نے مجھے کہا، اس نے کہا تمہیں پتہ تو ہوتا نہیں کچھ. واقعی لیل، لیل کا مطلب ہے شام و شامی. میں نے کہا پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن شام کو نازل ہوا یا رات کو نازل ہوا؟ بہرحال ہمارا ٹائم کا جھگڑا ہے ہی نہیں. 4 بجے کھولو، ایمبولینس گزرے کھول دو. اللہ شہید فاضل علوی کے درجات بلند کرے. وہ فرماتے تھے ہمارے علاقے میں سورج بادلوں میں چھپ گیا. ابا جی نے حال بات دی اور بچڑا لون دے میں مکروہ بھی ہوں گا. اس نے روزہ کھول لیا، پھر سورج دوبارہ نکل آیا. جیسی دوں ویسے فرشتے. خان صاحب سرائکی دادن سوروں کو سور ملتے ہیں 100 کو کے ولے مار کے.
وہ پھر مولوی کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے، اس نے کہا اب شام تک کچھ نہ کھانا، اللہ تجھے 2 روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ شیطان کہہ کے آیا تھا میں اسے، اس کی اولاد کو کہاں سے روکوں گا؟ اللہ آپ کی زندگی کرے، پتہ ساروں کو ہے، بولے تھوڑے، صراط مستقیم سے روکوں گا، بہکاؤں گا۔ سارے متفق ہونا، بولو ہاتھ کھڑا کریں جو متفق نہیں ہے۔ 2-3 بندے ہی ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کشتی دیکھی ہے؟ کشتی ادھر نہیں تھے دیکھیں، کشتی دیکھی اب؟ چپ کر گئے سر، لڑنے کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، دیکھیے اس میں ہر ہارنے والے پہلوان کے لیے 3 دفعہ ہاتھ نیچے مارتے اور جیتنے والے کے لیے 1 دفعہ ہاتھ اوپر اٹھاتے۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، یہ پہلوانوں سے جا کے پوچھیں۔ امام حسین علیہ السلام، شیخ صاحب آپ کو سنائیں، بس گفتگو میری تمام۔ شیطان کیا کہہ کے آیا؟ صراط مستقیم سے، حاجی صاحب، اور صراط مستقیم کون ہے؟ بڑا کمینہ ہے شیطان، یہ چھوٹے موٹے سوچ بات نہیں کرتا، ورنہ کہہ دیتا نمازوں سے روکوں گا، روزے سے روکوں گا، حج سے روکوں گا، زکات سے روکوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں میل سوچ بات کروں گا تاکہ علی کی ولایت نہ ہو، پھر پڑھتا رہے، نمازیں رکھتا رہے، روزے کرتا رہے، حج نہ نماز فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ حج فائدہ۔ علی کی ولایت کے بغیر ہو تو داڑھی سیکھی بھی ہوتی ہے، جیسے شیخ کو داڑھی جنت میں نہیں لے جائے گی، علی ولی اللہ کے بغیر تجھے بھی داڑھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کی ولایت کا اقرار کر، جس نے ساری زندگی خدا کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر۔ پردیش میں اجڑ گئی بی بی زینب، دو کے 2 فکریں ہیں، اور میں قبلہ کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ ان کی زندگی کرے آل محمد کا صدقہ۔ اگر ماہ رمضان کی عبادتیں قبول کریں تو جی بھر کے علی کا مرشد ہے۔ بزرگ ذاکرین کا فکرہ ہے، وہ فرماتے ہیں 2 ہی عیدیں ہیں مسلمانوں کی، اور سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ خان۔ ایک عید پہ مسلمان جانوروں کی بجائے مسلم کے بچے سکھا کرتے رہے۔ اللہ تمہاری ہار قبول کرے۔ ہر بندہ عید کی خریداریوں میں ہوگا، ہر بندہ عید کی خوشیوں میں ہوگا۔ سلام تم پہ حسین کے شیعوں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، حسین کی ماں تمہاری عبادتیں قبول کرے۔ زندہ باد مذہب شیعہ، زندہ باد۔ قرآن کی قسم ہماری بیٹیاں عید نہیں مانتی، قرآن کی قسم ہماری بیٹیاں نہیں کہتی ہمیں نئے کپڑے لے لو، ہماری بیٹیاں نہیں کہتی ہمیں چوڑیاں لے لو، ہماری بیٹیاں نہیں کہتی ہمیں مہندی لگا کے رکھو۔ ہماری بیٹیوں کو پتا ہے کہ یہ وہی عید ہے جس عید پر بی بی زینب اپنے بابا
साफ सुथरे सुनना। बुजुर्ग फरमाते औरतें आई थी अली के पास, मौला हमारे मर्द कुरान पढ़ाते हैं। आपने फरमाया है कि हर चीज की कोई ना कोई बहार है। तिलावत कुरान की बहार माह रमजान है। अली फरमाते हैं सच है मौला, हमारे मर्द पढ़ाते हैं, हम पर्दे की वजह से मस्जिद में आ नहीं सकती, हम कुरान कैसे पढ़े? आपकी बेटी आलिमा गैर मुअल्लमा है। आलिमा गैर मुअल्लमा यानी किसी से पढ़ी नहीं और आलिमा है। मेरे मौला ने फरमाया मेरे इल्म की बारिश है। क्या मौला अपनी बेटी से कहना हमें कुरान पढ़ा दिया करे। मैंने बुजुर्ग जाकिर से ये फिक्रा सुना था, अली ने फरमाया पढ़ा देगी कुरान, लेकिन भीड़ बना के मेरी बेटी के सामने न जाना। गैरतमंदों के लिए कोई तवील मसाइल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। मेरी बच्ची भीड़ से घबराती है। टोलियां बना के औरतों ने कुरान पढ़ना शुरू किया। बीबी ज़ैनब ने बच्चा रोना लाए नजर छुपा लेना, सवाली बन के, गरीब बन के, फकीर बन के, हैरान हो गए, रोना लाए नजर छुपा लेना, रोना आए तो हाय करके रोना। औरतों ने कुरान पढ़ना शुरू किया। लेकिन जब 15 रमजान गुजर गई, औरतें कुरान पढ़ने जाती थी, मातम करती हुई बाहर निकलती, मातम करती हुई बाहर निकलती। किसी ने पूछा जाती तो बीबी ज़ैनब के पास कुरान पढ़ने हो, ये रोती हुई क्यों आती हो, ये मातम करती हुई क्यों आती हो? कहने लगी जब से माह रमजान शुरू हुआ है, अली की बेटी के दर्स के रंग तब्दील हो गए। पहले कुरान पढ़ाती है, फिर सर से चादर हटा देती है, फिर बालों को खोल देती है। अल्लाह तेरा मातम कबूल करे। हुसैन की माँ तुमसे राजी हो। अली की बेटी पहले कुरान पढ़ाती है, फिर सर से चादर हटा के, बालों को खोल के, रोक के लिए कूफे की औरतों मुझे ऐसे भी पहचान लो, कहीं ऐसा ना हो कल ज़ैनब बगैर बुर्के के तुम्हारी मेहमान बने, तुम पर खाता था। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह इन उठती हुई आवाजों पे रहम करे। खुदावंद कुद्दूस तुम्हें सलामत रखे। वो लैलतुल कद्र की पहली रात थी। अली की बेटियां अपने बाबा के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल थी। बार बार कुरान खोल के ज़ैनब कहती थी बेका या अल्लाह, बेका या मोहम्मद। ज़हरा का भरा हुआ घर, अमीर अल-मोमिनीन फजर की नमाज के लिए चले, अबाए मुबारक कुंडी में आ गई। एक मर्तबा आवाज आई, ए ज़ैनब इन बतखों का ख्याल रखना, इन मुर्गाबियों के पानी का ख्याल रखना। मैं कहता हूँ या अली, तू तो कूफे में जानवरों को भी प्यासा नहीं रहने देता। कल इसी कूफे में तेरी सकीना छोटे छोटे हाथों में रस्सियां बांधे, एक लेग से पानी का घोट। अल्लाह की मस्जिद का आशिक जो उस दिन भी मस्जिद में गिरा जब उसे पता था कि मस्जिद में मेरा कातिल है। वो आया, दो फिक्रें सुनना, कातिल को जगाए, उल्टा न सो। सब जानते हो नहीं फिक्र, कोई मोहतरम ऐसा नहीं जिसने ये फिक्र न सुना।
آگے بھی کیا کہا؟ الٹا نسو، یہ کار شیطان ہے. اور دوسرا فکرہ کیا کہا علی نے؟ بھئی وہ بول کے تصدیق کرے جیسے نے سنا ہوا ہو یہ فکرہ. دوسرا فکرہ کیا کہا؟ اٹھ نماز پڑھ. یہ ہے علی. دعا کے لیے فکرہ کی برکت. اللہ آپ کی والدہ کی درجات بلند. علامہ صاحب علامہ رشید راب صاحب دعا خیرات پہ لینے کے لیے فکرہ کہتا ہوں. الٹا نہ سو، یہ نہی عن المنکر ہے. اٹھ نماز پڑھ، یہ امر بالمعروف ہے. اپنے قاتل کو تبلیغ کی علی نے. وہ آزان دی جو کائنات نے سنی. میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا. یہ آزان بی بی زینب نے بھی مصلی پہ بیٹھ کے سنی. اللہ نہ کرے اس بیٹی پہ کیا گزری ہوگی جو باپ کے آزان کی آواز سنی، جن کے باپ سر پہ